اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وقال ایضا ان اللہ اصطفى وزادہ بسطة فی العلم والجسم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابوالفضل عباس پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. جناب ابوالفضل عباس کی زندگی، نام، حسب، نسب، صفات، کمالات، کوالٹی، اور اس کے بعد میدان، بہادری، شجاعت، علمداری، یہ ساری چیزوں پہ گفتگو ہو چکی ہے. آپ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کی زیارت اور نماز اور ذریعہ اور چوکٹ پہ بوسہ دینا آپ کی اولادیں تفصیل کے ساتھ یہ 69 گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور دعا کریں انشاءاللہ. جناب ابوالفضل عباس کا نام عدد 133 ہے. انشاءاللہ 133 ویڈیوز انشاءاللہ آپ کے خدمت میں حیات جناب ابوالفضل عباس کے سلسلے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی انشاءاللہ. جناب ابوالفضل عباس کے اولادوں کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ آپ کے کمالات، آپ کے معجزے. کہتا نہیں جاؤں گا. مرحوم فقیہ بزرگ مہدی قزوینی جس وقت تبلیغ کے سلسلے میں حلہ میں مقیم تھے، بنی زید کی تبلیغ کے لیے مزار حمزہ سے گزرے، لیکن زیارت نہیں کی. کسی موقع پر جب آپ وہاں سے دوبارہ گزرے تو اہل قریہ نے زیارت جناب حمزہ کی درخواست کی، لیکن فقیہ قزوینی نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ جس کو پہچانتا نہیں اس کی زیارت کے لیے نہیں جاؤں گا. شب سید قزوینی نے اس قریے میں گزاری. صبح کو دوسری بستی میں جانا تھا. نماز شب پڑھی. طلوع سحر کے انتظار میں جا نماز پر بیٹھے ہی تھے کہ اسی بستی کی ایک سید جو متقی اور پرہیزگار تھے، جنہیں سید قزوینی پہلے سے جانتے تھے، وارد ہوئے، سلام کیا اور کہا سید قزوینی، آپ نے قبر حمزہ کی زیارت نہیں کی اور نہ اس کو اہمیت دی. سید قزوینی نے فرمایا ہاں زیارت نہیں کی چونکہ میں انہیں نہیں جانتا. سید علوی نے سید قزوینی کے جواب میں کہا کہ عوام میں مشہور ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند حمزہ کی قبر ہے، لیکن در حقیقت یہ قبر حمزہ ابن قاسم ابن عباس کی ہے. علماء رجال نے آپ کے بہت مدح سرائی فرمائی ہے، صاحب اجازہ حدیث ہیں، لیکن سید قزوینی نے ایک عام مومن تصور کرتے ہوئے سید علوی کے بیان پر کوئی توجہ نہیں دی. صبح صادق کی تشخیص کے لیے مصلی سے اٹھے اور وہ سید علوی بھی جدا ہو گئے. نماز کے بعد سید قزوینی کے ہمراہ جو علم رجال کی کتابیں تھیں اس کو دیکھا تو جناب حمزہ کے لیے صرف بحرف وحی پایا، جس کی خبر صبح کو سید علوی نے دی تھی. صبح کے وقت جب مومنین آپ کی ملاقات کے لیے جمع ہوئے تو وہ سید بھی دکھائی دیے جو نماز صبح کے پہلے سید قزوینی سے ملے تھے. سید نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ آپ نے جو صبح کو باتیں کہی تھی اس کو کسی کتاب میں دیکھا تھا؟ ان سید نے قسم کے بعد کہا کہ وہ اصلاً شب میں اسی بستی میں نہیں تھے. پھر سید قزوینی متوجہ ہوئے کہ وہ سید علوی حضرت بقیت اللہ العظم
عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے، اور اس واقعے کے بعد سید قزوینی رحمۃ اللہ جناب حمزہ کی زیارت کے لیے چلے اور کہا کہ مجھے اب کوئی شک نہیں، ان کے اس عمل کے بعد مومنین کی توجہ بھی زیادہ ہو گئی۔ پھر بعد میں سید قزوینی نے فلک النجاح میں ان کی تصدیق کے نتیجے میں بعد کے علماء نے بھی آپ کی اتباع میں اس قبر کو حمزہ فرزند قاسم کی قبر قرار دی ہے۔ حرم جناب ابو الفضل عباس، شرعی نقطہ نظر سے اولیاء خدا کی قبروں کی تعمیر میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالخصوص ان حضرات کے حرم کی تعمیر میں جس کا رشتہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے ہو۔ سارے رشتے روز قیامت منقطع ہو جائیں گے، صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی نسبی رشتے باقی رہیں گے۔ قبور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر حرم کے جواز کے لیے آیات موجود ہیں، چونکہ یہ حرم شعائر الہی ہے اور شعائر الہی کی تعظیم تکریم کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ جس شخص نے خدا کی نشانیوں کی تعظیم کی، یہ دلوں کے تقوی کی دلیل ہے۔ آپ دیکھیں 1، 2، 3 اور 32 سورہ حج کی یہ آیتیں ہیں۔ 1 نمبر آیت 2، 30، 32 یہ سورہ حج کی آیتیں ہیں کہ مَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو حرم الہی آیات الہی کی تعظیم کرے یہی تو تقوی الہی ہے، یہی تو پرہیزگاری ہے۔ دلوں کا تقوی یہی ہے، دلوں کی پرہیزگاری یہی ہے۔ قبور ائمہ طاہرین علیہ السلام قابل احترام ہے، اور جس کسی نے اس کا احترام کیا اس کے فائدہ خود اس کو حاصل ہوگا۔ قرآن کا بیان ہے مَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو شخص بھی خدا کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا، خدا کی اہمیت اور امپورٹنس والے چیزوں کی تعظیم کرے گا، اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ 30 اور 32 آیتیں آپ دیکھ لیجئے سورہ حج میں۔ قرآن کریم نے قربانی کے جانور کو شاعر الہی قرار دیا، چونکہ خدا کی رضا اور اس کے حکم پر اس نے جان دے دی۔ اگر حیوان شاعر الہی ہو سکتا ہے تو وہ کیوں کر شاعر الہی قرار نہیں پا سکتے جس کے خون طاہر نے اسلام کو مضبوط عالمگیر بنایا ہو۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں عالمگیر بنا دیا، اس لیے ائمہ طاہرین کے قبور کی تعظیم واجب ہے، اور ان کی زیارتوں کے لیے جانا عبادت ہے، اور منہدم ہو جانے کے بعد ان کی تعمیر کرانا بھی ضروری ہے تاکہ زائر حرم کے زیر سایہ عبادت کر سکے۔ اور جس طرح خانہ خدا کے طواف کی تاکید کا حکم صرف اس لیے ہے تاکہ وہ ویران نہ ہو جائے، اہل بیت اطہارت و طہارت جس گھر میں ہوتے ہیں ان کی طرف قرآن میں اس آیت کے ضمن میں بات ہوتی ہے، اور یقیناً جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ جس طرح خانہ خدا کے طواف کی تاکید کا حکم صرف اس لیے ہے تاکہ وہ ویران نہ ہو پائے، اہل بیت اطہارت و طہارت جس گھروں میں ہوتے ہیں ان کی طرف قرآن اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے، اور وہ قندیل ان گھروں میں روشن ہے جس کے لیے خدا نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور اس میں اس کا ذکر کیا جائے۔ اور بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس پہ چھت ہو، اس لیے خانہ کعبہ کو بیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لفظ بیت نہ 4 مسجدوں پہ بولا جاتا ہے نہ عام مسجدوں کے لیے استعمال ہوا ہے، چونکہ قرآن کریم نے جس جگہ پر مسجد استعمال کیا ہے اس سے بیت مراد، گھر مراد
نہیں لیا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی عند کل مسجد والذین اتخذوا مسجدا لنخزعن علیہم مسجدا شطر المسجد الحرام ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام۔ سورہ حج آیت نمبر 36، سورہ نور آیت نمبر 36، مائدہ 97، توبہ 108، اعراف 29، سورہ توبہ 107، کہف 21، بقرہ 21 اور سورہ بقرہ کے 191 میں پروردگار نے یہ سارے مسجدوں اور مسجد کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ روز آغاز سے مسجدوں پہ چھتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ بعد میں مومنین کو سردیوں اور گرمیوں سے بچانے کے لیے بنائی گئی۔ اس لیے بیت کا استعمال مسجدوں پر صحیح نہیں ہے، چونکہ بیت چھت والی عمارتوں پہ بولا جاتا ہے، اور اسی رعایت کی وجہ سے بدوؤں کے ریشمی خیمے پر بھی بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہرحال جس گھر کی رفعت اور بلندی اور تکریم کا آیت کریمہ نے تذکرہ کیا ہے، اس سے مراد مسجدیں نہیں ہیں اور نہ خانہ کعبہ مراد ہے، چونکہ آیت مبارکہ میں بیوت جمع کے ساتھ آیا ہے، اس لیے طے شدہ ہے کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جس میں خدا کا ذکر ہوتا ہے اور لوگوں کو اس گھر سے خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے، خواہ یہ دعوت خود اس میں رہنے والوں کی زبانوں سے ہو یا راہ خدا میں جو جہاد کے ذریعے ہوتی ہو۔ اگر ہم دنیا اس صفت کے گھر کو تلاش کریں تو آیت کا مصداق بن سکے تو خانہ مرسل اعظم اہل بیت اطہار دکھائی نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیکھیں؟ کیونکہ یہی حضرات ہیں جنہوں نے کلمہ توحید کے فروغ کے لیے، پہنچانے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں اور نہال اسلام کی حیات اور بقا کے لیے اپنی جان تک سے جو ہے وہ دریغ نہیں کیا ہے، جان نہیں بچایا ہے، پہنچایا ہے مذہب کو، اور شجر اسلام کو اپنے خون طاہر سے سینچا۔ مزید برآں حضرت ائمہ طاہرین علیہ السلام جس گھر اور جس گھر میں رہے وہ آپ کی عبادتوں، قرآن کی تلاوتوں اور دعا اور مناجات سے معمور رہا۔ آپ حضرات کی سیرہ طیبہ لوگوں کے لیے اسوہ رہی ہے۔ یہ بات قرین عقل نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے گھر صرف ان کی حیات طیبہ تک آیت قرآنیہ کے مصداق ہیں، بلکہ ان کے حرم بھی ان کے گھروں کے حکم میں ہے، چونکہ قرآن کریم شہداء کو زندہ جاوید مانتا ہے، اور اگر شہداء زندہ ہیں تو خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں، تو سید الشہداء کے مراتب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور ان کی حیات اور ممات کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حضرات خود خدا کے حضور میں زندہ ہیں اور امت کے اعمال کے شاہد بھی ہیں، گواہ بھی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں رفعت، بلندی سے مراد تجدید، نئے طریقے سے اسے بنانا، تعمیر کرنا، یا مطلق تعظیم ہے، رسپیکٹ ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، کہ روح سے جو تجدید، نیا بنایا گیا تعمیر ہے کا پہلو سامنے آتا ہے، کیونکہ جب عمارت تعمیر ہوتی ہے، جب عمارت بنائی جاتی ہے تو عبادت اور زیارت جیسی تعظیم پہلو آسانی سے انجام پاتے رہیں گے۔ اتباط عالیہ خداوند عالم کی تسبیح تقدیس کا محل مرکز ہیں، اور جس طرح شب تاریخ میں روشنی گم کردہ اور راہ کو منزل تک پہنچا دیتی ہے، اسی طرح ان حرموں میں ذکر خدا بھی گم گشتہ کے لیے نشان منزل میں بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری آیات بھی موجود ہیں جو قبور صالحین پر حرم اور مسجد کی تعمیر کو جائز قرار دیتی ہیں۔ اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ جس وقت بادشاہ
بیدروس کو اصحاب کہف کا پتہ چلا تو اس نے غار کے دہانے پر مسجد تعمیر کرانے کا حکم دیا تاکہ لوگ اصحاب کہف سے توسل کرتے رہیں، ان کو وسیلہ بناتے رہیں، خدا کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اگرچہ قرآن کی یہ داستان گزشتہ امتوں سے متعلق ہے، لیکن ہماری شریعت نے اس کی تردید نہیں کی ہے۔ استصحاب جاری کرتے ہوئے آج بھی ان حکم کو مانا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ گزشتہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں لہذا مسجد کا حکم بھی اس شریعت میں تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام گزشتہ شریعتوں کو یک لخت منسوخ نہیں کرتا، بالکل اسلام جو ہے اسے چھوڑنے کا حکم نہیں دیتا، منسوخ نہیں کرتا، بلکہ کچھ چیزوں کی تائید کر کے خود اسلام کی سنت قرار دیا۔ مثلا سنت ابراہیمی کے 10 چیزیں اسلام نے تسلیم کیا، ایکسپٹ کیا اسلام نے۔ جس طرح خدا نے اصحاب کہف کو خوابگاہوں پر تعمیر مسجد کو جائز قرار دیا ہے تاکہ وہاں اس کا ذکر ہوتا رہے، اسی طرح اس حکم کو وارثان حضرت ختم المرتبت کے ابدی آرام گاہوں کے لیے بھی جائز قرار دیا ہے۔ حضرات ائمہ طاہرین اصحاب کہف تو اصحاب کہف انبیاء سے بہتر ہیں۔ سنت پیغمبر اسلام بھی نشان قبور کو باقی رکھنے کا پتہ دیتی ہے۔ جس طرح عثمان ابن مظعون کو دفن کیا گیا، حضرت نے لوح قبر نصب کرائی تاکہ شناخت رہے، اور جب کوئی دوسرا اس خاندان کا فوت ہو تو اس کو بھی اسی جگہ دفن کیا جائے۔ اس علامت قبر کو مروان ابن حکم ملعون نے وہاں سے ہٹوا کر قبر عثمان غنی میں نصب کر دیا تھا، جس پر بنی امیہ نے اس سے باز پرس کی، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اگر پتھروں کے ذریعے قبروں کے نشان کو باقی رکھا جا سکتا ہے تو عمارتوں کے ذریعے اولیاء خدا کی قبروں کو باقی رکھنے میں بدرجہ اولا کوئی قباحت نہیں ہے۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون کے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کی قبر کے لیے اس طرح کی علامت معین نہیں فرمائی، پتھر نہیں لگایا، نشان نہیں رکھے، ہاتھ نہیں رکھے، سورہ انا انزلنا آپ نہیں پڑھا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی صاحب فضل و شرف اور علم و تقوی ہو تو اس کی قبر کے نشان کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ لہذا اس صورت میں حضرات انبیاء کرام اولیاء الہی کی قبروں کو ان کی ذاتی جلالت عظمت کے پیش نظروں ان سے بہرحال نمایاں کیا جا سکتا ہے۔ خود صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ نے بھی جس وقت قبر حضرت حمزہ کی زیارت فرمائی تو پتھروں کے ذریعے آپ کی قبر کے نشان کو باقی رکھا اور قبر کی مرمت کرائی، اسے ٹھیک کرایا۔ اور حضرت مرسل اعظم کی حیات میں جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا عمل خود سنت اور حجت ہے، چونکہ آپ پر پروردہ آغوش وحی اور رسالت ہے۔ زمانے کے اعتبار سے قبر کی تجدید و تعمیر کا اندازہ بھی بدلتا رہتا ہے۔ کبھی قبر کے آثار کی حفاظت فقط پتھروں کے نصب کرنے سے ہوتی ہے اور کبھی اس پر حرم اور قبہ کی تعمیر کرانے سے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حجرے میں دفن کیا گیا اس پر کھجور کی شہتریں پڑی ہوئی تھیں، اور سب سے پہلے عمر ابن خطاب نے اس کو اینٹوں سے تعمیر کرایا، پھر عبداللہ ابن زبیر نے دیوار حرم رسول کو پختہ اور بلند کروایا۔ 135 میں ہارون نے اپنے گورنر ابو بختری کو حکم دیا کہ مرقد مطہر کی چھت تعمیر کرے۔ 242 میں متوکل نے مدینہ اور مکہ میں معین اپنے گورنر کو حکم دیا کہ حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنگ مرمر سے مستحکم مضبوط کریں۔ اوراق بغدادیہ میں تحریر ہے، جس وقت مسلمانوں نے شام اور فلسطین کو فتح کیا، قبور انبیاء علیہ السلام پہ عمارتیں دیکھیں تو ان کے انہدام سے فوج کو روک دیا، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور مقبرہ
حضرت خلیل الرحمن کا تھا۔ انہدام نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عمر ابن خطاب اور اصحاب جو اس وقت وہاں موجود تھے ان کے نزدیک قبور پر عمارتوں کی موجودگی ناجائز نہ تھی۔ محمد حنفیہ کا بیان ہے کہ حضرت نے فاطمہ بنت اسد کو مسجد میں دفن کیا جو انہیں کے نام سے موسوم ہو گیا، اور سمیع نے بھی کیا کہ مسجد کو وجہ سے جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پہچانی جاتی ہے، اور اسی طرح قبر حمزہ بھی مسجد تھی۔ عباس ابن عبد المطلب کی قبر بھی حرم تھی، اور جس میں حضرت امام حسن، امام زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق علیہ السلام دفن ہیں۔ پہلی اور دوسری صدی میں قبر عباس ابن عبد المطلب پر قبہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری ہے، اور آپ سے اسی عالم میں گفتگو ہوتی رہے گی کہ حیات جناب ابو الفضل عباس اور منزلت اور مقام جناب ابو الفضل عباس کس طرح جاری اور ساری ہے، اور دنیا کے سامنے کس طریقے سے وہ آیا ہے۔ لہذا جناب ابو الفضل عباس کے چاہنے والوں اسے ملاحظہ فرمائیں، اور خاص طریقے سے ان چیزوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، انہماک کریں، اس لیے کہ یہ باب المراد باب الحوائج کی بات ہے، اور اس میں کسی طرح سے بھی حصہ لینا بہرحال فخر و مباحات کی بات ہے، حاجات کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔